علی علی مولا علی علی مولانا علی 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 مولا علی علی مولانا علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین صدق اللہ العلی العظیم. امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تمام مومنین مومنات کی خدمت میں اور بالاخص امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. پروردگار ہم سب کو مولا کے شیعوں میں سے قرار دے اور ان کی کامل پیروی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان کی شفاعت ہمارا مقدر ہو. چونکہ مولا کی مناسبت ہے، آج کی رات شہادت کی رات ہے، تو اسی مناسبت سے مولا نے جو انسانیت کے لیے بالعموم اور اپنے چاہنے والوں کے لیے بالخصوص جو آخری وصیت لکھوائی، ان بابرکت الفاظ سے، ان معارف سے، ان معانی سے ہمیں اور ہماری آئندہ نسلوں کو مستفید ہونا چاہیے. یہ وہ رولز ہیں، یہ وہ ایسے قوانین ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان دنیا کی اور آخرت کی سعادتیں سمیٹ سکتا ہے اور اپنے خاندان، اپنے کنٹری، اپنے ملک کی تمام کمیونٹیز کو کامیابی کے سفر پہ گامزن کر سکتا ہے. جو امام علیہ السلام نے مہم نکات انسانیت کو میسج کے طور پہ دیے، اور یہ وہ وصیت ہے کہ جو امام کی مختلف معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے. یہاں پہ سب سے پہلے امام علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اور اپنے گھر والوں کو مخاطب کیا اور پھر فرمایا میری یہ وصیت جہاں تک پہنچ سکتی ہے اسے پہنچایا جائے. فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ، کہ میں آپ دونوں کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. یقیناً تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان خدا کی اطاعت میں آتا ہے، واجبات کو انجام دیتا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے. یہ تقوی کا کم سے کم مرتبہ ہے، اور اس سے بلند مرتبہ یہ ہے کہ واجب کے ساتھ مستحب اور سنت کام کو بھی انجام دے اور حرام چھوڑنے کے ساتھ ساتھ مکروہات کو بھی چھوڑ دے اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو خدا کی طاعت میں گزارے. یہ ہے تقوی کا اس سے بلند مرتبہ. اور امام کا چونکہ لقب ہے امام المتقین، پرہیزگاروں کے امام ہے، تو کوئی شخص بھی جب علی کو اپنا امام کہتا ہے تو اسے پرہیزگار ہونا پڑے گا. یہ نہیں کہ دل چاہا تو نماز پڑھ لی، دل نہ چاہا تو نہ پڑھی، دل چاہا تو روزہ رکھ لیا، ایسی بات نہیں. پھر اسے ٹوٹل دین پہ عمل کرنا ہوگا، پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے امام علی ابن ابی طالب ہے. چونکہ روز قیامت اسی لقب سے امام کو پکارا جائے گا، امام المتقین. فرمایا تقوی کے حوالے سے بہت ساری آیات روایات، روزے کا فلسفہ بھی یہی ہے، روزے کی غرض و غایت بھی تقوی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، آپ پہ روز کیے گئے جیسے پہلی امتوں پہ فرض تھے، تاکہ آپ لوگ پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام کا
ایک خطبہ ہے جس میں آپ نے متقین کی پرہیزگاروں کی صفات بیان فرمائی۔ تقریباً میرے 92 لیکچر اس خطبے پہ ہیں، لیکن مومنین کو چاہیے کہ واقعاً اگر مولا کا شیعہ بننا چاہتا ہے، مولا کو اپنا امام مانتا ہے، تو مولا نے جو پرہیزگاروں کی صفتیں بیان کی ہیں وہ ضرور ان کا مطالعہ بھی کرے اور ان کو اپنی لائف میں اڈاپٹ کرے، عملی زندگی میں وہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح خیر الزاد التقوی ولباس التقوی ذالک خیر، قرآن کہہ رہا ہے تقوی کا لباس بہترین ہے، اور دوسرا یہ تو قرآن میں روایت میں ہے کہ بہترین زاد راہ جو آخرت کا ہے وہ تقوی ہے۔ تو بہت ساری اس حوالے سے آیات و روایات ہیں۔ قرآن میں ایک باقاعدہ حصر قائم کر دیا کہ بے شک اللہ صرف پرہیزگاروں سے قبول فرماتا ہے۔ انما یتقبل اللہ، انما حصر کے لیے، جیسے آیت تطہیر میں انما ہے کہ جو چادر کے نیچے آ گئے یہ پاک ہیں، حصر ہے، اسی طرح انما یتقبل اللہ من المتقین میں بھی یہی بات ہے، صرف پرہیزگاروں سے۔ اور پرہیزگاری فقط نماز روزہ نہیں ہے، پورے دین پہ عمل کرنا پرہیزگاری۔ ایک گناہ انسان کو پرہیزگاری سے دور کر دیتا ہے، حقوق العباد ہوں، حقوق اللہ ہوں، اخلاق کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، کان، آنکھ، سارے جو اعضاء و جوارے ہیں، جو نعمتیں ہیں، ان تمام سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے پرہیزگاری۔ لہٰذا اس مقام پہ تقوی کی جو بات مولا نے کی، پہلی وصیت ہے تقوی کے بارے میں۔ وہ فرمایا وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، کہ دنیا کے پیچھے نہ جانا اگرچہ دنیا تمہارے پیچھے آئے۔ تو یہ وہ سیکرٹ پوائنٹ ہے خدا والا بننے کے لیے، ولی اللہ بننے کے لیے، اللہ کا بندہ بننے کے لیے، کہ ہر وہ چیز دنیا ہے جو خدا سے دور کر دے، اور ہر وہ چیز آخرت ہے جو خدا کے قریب کر دے، چاہے وہ اس کا تعلق مثلا رزق حلال کمانے سے ہو۔ اگر رزق حلال قربتاً اللہ کما رہا ہے تو یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت ہے، یہ خدا کے قریب کرنے والی۔ اور نماز اگر دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے تو یہ دنیا ہے، آخرت نہیں ہے، یہ خدا سے دور کرنے والی چیز ہے۔ اسی طرح باقی امام فرما رہے ہیں کہ دنیا تمہارے پیچھے اگرچہ آئے، آپ دنیا کے پیچھے نہ جانا، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زہد کی ریالٹی بتا رہے ہیں کہ زہد یہ ہے کہ انسان کے دل پہ دنیا کا قبضہ نہ ہو، ہر وہ چیز جو شریعت سے دور کرتی، خدا کی اطاعت سے دور کرتی، وہ دنیا ہے۔ تو وہ زاہد آدمی، زاہد کا یہ معنی نہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں، زاہد یہ ہے کہ بے شک ساری دنیا اس کے قدموں میں ہو، مال، حکومت، لیکن اس کا مقصد نہیں ہے یہ چیز، اس کا مقصد فقط اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ فرمایا وَلَا تَعْسَفَا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا، اس دنیا سے کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے اس پہ افسوس نہ کرنا۔ یہ بھی زہد کے اعتبار سے امام بتا رہے ہیں، قرآن میں بھی اسی طرح اسی بات کی طرف اشارہ کیا، لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، کہ جو تمہارے ہاتھوں سے دنیا کی کوئی چیز چلی جائے اس پہ تمہیں افسوس نہ ہو، کیونکہ دنیا فانی ہے، دنیا کی کوئی ویلیو نہیں اللہ کی نگاہ میں۔ اس لیے امام وصیت فرما رہے ہیں، یعنی ائمہ کے ذریعے سے ہم تک یہ میسج جا رہا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز چلی جائے تو اس پہ ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، اسی پریشانی میں بندہ سارے کام ہی نہ چھوڑ دے، دنیا تو فانی ہے، چاند روز ہے، ختم ہو جائے گی، اس پہ اتنے افسوس کی کیا بات ہے۔ افسوس ہونا چاہیے آخرت کا کوئی نیک عمل، آخرت سنوارنے والی کوئی چیز اگر ہاتھ سے نکل جائے اس پہ افسوس۔ بعض روایت میں جو بندہ جس کا ہم و غم آخرت ہو، خدا اس کے دنیا کے امور آسان کر دیتا ہے، اور جس کے بس مقصد دنیا ہی ہو، نہ اسے دنیا میں سکون ملتا ہے نہ اس کی آخرت سنورتی۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَقُولَا بِالْحَقِّ، ہمیشہ حق کی بات کرتے رہنا، چاہے انسان کے نقصان میں جائے چاہے انسان کے بینیفٹ میں جائے۔ اور یہ بات قرآن میں بھی ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرو، جو بھی حق بات ہے،
جو بھی ریالٹی ہے، ہاں پہلے اچھی طرح اس کی ریسرچ کر لو کہ یہی ریالٹی، یہی حق ہے، پھر اس کو کہنے میں کوئی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے انسان کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ للہ حق کہہ دے، مظلوم کی نصرت میں، ظالم کے خلاف حق کہہ دے۔ لہذا اس مقام پہ حق کے بارے میں امام نے ارشاد فرمایا وَعْمَلَا لِلْعَجْرِ، آپ اجر کے لیے عمل کرنا، دکھاوے کے لیے نہیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، اجر کے لیے عمل کریں اور اجر خدا سے چاہیں، خدا کی رضا کے لیے عمل کریں۔ وَقُونَا لِلظَّالِمِ وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، آپ دونوں ظالم کے مد مقابل رہنا، مظلوم کے مددگار رہنا۔ اب ظالم، ہمارے ذہنوں میں یہ کنسیپٹ آتا ہے کہ شاید ظالم سے مراد فقط ظالم حکم نہیں، انسان 24 گھنٹے جو لائف گزار رہا ہے، چاہے مارکیٹ میں ہے، چاہے آفس میں ہے، اسکول کالج میں ہے، ریلیٹیوز میں ہے، گھر میں ہے، یا وہ ظالم ہے یا وہ مظلوم ہے، دو کنڈیشن سے انسان خالی نہیں ہے۔ اب ظلم کیسے ہوگا؟ کسی پہ تکبر کر دے گا، کسی سے حسد کی بات کر دے گا، کسی کو حقیر سمجھ لے گا، کسی کے انسلٹ کر دے گا، کسی کو دے دے گا۔ تو یہ ساری ظلم کی قسمیں ہیں، یعنی تمام جو گناہ ہیں کی قسمیں ہیں وہ ظلم ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ہر گناہ سے بچے، چاہے اس ظلم کا تعلق حقوق العباد سے ہو، چاہے اس ظلم سے بچنا چاہیے۔ تو یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ظلم جو ہے اس سے بچے انسان اور ظالم کا مقابلہ کرے، یعنی ظالم کا ساتھ نہ دے۔ قرآن نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی کی بات میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کی بات میں تعاون نہ کرو، اور ظالم کو نصیحت کرنا، اس کو گناہ سے روکنا، اس کو گناہ سے جو ہے نا مانے ہونا، اس کے لیے اس کو نصیحت کرنا، یہ بھی جو ہے نا ظالم کے مد مقابل ہونا ہے۔ ہاں اگر وہ نصیحت کے باوجود اپنے ظلم، زیادتی، گناہ سے، حقوق العباد سے وہ پامال کرنے سے باز نہیں آ رہا، تو پھر اس کا اگلا مرحلہ زبان کے بعد ہے سختی، یعنی کوئی ایسا سورس یوز کرے کہ جو سورس شریعت کے دائرے میں رہتے اسے اس ظلم سے روکا جائے۔ وَقُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، مظلوم کوئی بھی ہو، فقط فلسطین کا مظلوم نہیں، فقط کشمیر کا مظلوم نہیں، مظلوم آپ کے گھر میں، آپ کے کنٹری میں، آپ کے ریلیٹیوز میں ہے، آپ کے آفس میں ہے، آپ کی کسی جگہ پہ کسی صورت میں ظلم ہو رہا ہے، ان کے یعنی بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں، آزادی رائے پامال ہو رہی ہے، ان کو اغوا کیا جا رہا ہے اور کوئی ان کے جرم کو نہیں بتایا جا رہا، کہیں بھی ہے، مظلوم کا آپ ساتھ دیں، ظالم کے سامنے رہیں، یہ مولا کی آخری وصیت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمائے اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم، فرمائے آپ کو بھی، اپنے خاندان والوں کو، جس جس تک میری یہ بات پہنچے اس سے اللہ کا تقوی اور اپنے امور کو منظم کرنے کی وصیت کرتا۔ تقوی کے بعد نظم و ضبط، ڈسپلن کی بات کی۔ ڈسپلن اسلام کا رول ہے، ہر چیز اسلام کے ہر حکم میں ڈسپلن ہے۔ نماز خاص ٹائم مقرر ہے، خاص رکعتیں ہیں، روزے میں ڈسپلن ہے، حج میں ڈسپلن سکھایا جاتا ہے۔ تو اسلام کے تمام احکام میں نظم جو ہے نا، خدا نے اپنی پوری کائنات میں نظم بنایا، یعنی سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، ٹائم پہ غروب ہوتا ہے، ہوائیں اپنے حساب سے چلتی ہیں، چاند اپنی روشنی دے رہے، زمین اپنے کام کو انجام دے رہی، پرندے نظم کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو خدا نے انسان کے جسم میں بھی جو سسٹم رکھا ہے اس میں ایک نظم و ضبط ہے۔
تو خدا کی تمام خلقت میں نظم و ضبط ہے. خدا بندے سے نظم و ضبط چاہتا ہے. کھانے میں ڈسپلن، سونے میں ڈسپلن، سوچنے میں ڈسپلن. لوگ زیادہ سوچنے لگ پڑتے ہیں، بلڈ پریشر، شوگر ہو جاتی. ہر چیز میں اعتدال ہو، منظم طریقے سے لے کے اپنی لائف کو چلے. حقوق العباد کے ادا کرنے میں ڈسپلن، ہر چیز میں، پڑھنے میں ڈسپلن. اگر یہ چیز انسان اپنا لے، دنیا و آخرت کی کامیابیاں انسان کا مقدر ہے. وہ قومیں دیکھیں آپ کے سامنے جنہوں نے ڈسپلن اختیار کیا، چاہے سونے جاگنے میں یا ورک کرنے میں. یعنی یہ نہیں ایک دن کی اور ہفتہ کی، یہی نہیں. جن قوموں میں، جن افراد میں ڈسپلن ہے، نظم ہے، وہ ترقی کر رہے ہیں. اور جن قوموں میں کوئی نظم و ضبط نہیں ہے، جب چاہ کر لیا، جب چاہ چھوڑ دیا، وہ کبھی ترقی نہیں کرتی، چاہے دنیا کے اعتبار سے، چاہے آخرت کے اعتبار سے. معصوم فرماتے الکسل یضر بالدنیا والآخرہ، کہ سستی دنیا کے اعتبار سے بھی نقصان دیتی ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان دیتی ہے. لہذا نظم و ضبط کی جو بات امام نے کی، ملک کے نظام میں نظم و ضبط ہو، اداروں میں نظم و ضبط ہو، انسان کی اپنی ڈیلی لائف میں نظم و ضبط ہو، فیملی سسٹم میں نظم و ضبط ہو. ہر چیز میں جو لوگ نظم و ضبط سے چلتے ہیں وہ تھوڑے وقت میں بہت کچھ اچیومنٹ کر لیتے ہیں. اور جن کی لائف میں نظم و ضبط نہیں ہوتا، بے شک جتنی ان کے پاس ایبلٹیز ہوں، ذہانت ہو، صحت ہو، مال ہو، جو کچھ مرضی ہو، جن کی لائف میں ڈسپلن و نظم و ضبط نہیں، وہ چیزیں، وہ اچیومنٹس حاصل نہیں کر سکتے جو نظم و ضبط والا انسان حاصل کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وصلاح ذات بینکم، کہ صلح کراتے رہنا. صلح کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول نقل کیا کہ صلح کروانا عام روزوں اور یعنی مستحب روزوں اور نمازوں سے زیادہ افضل ہے. آج ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ جھگڑے بہت ہو گئے. ایک تو انٹرنیشنل لیول کی لڑائیاں ہیں، اس کے علاوہ داخلی ہر کنٹری میں مسائل ہیں، اس کے علاوہ ہر فیملی میں آپس میں جھگڑے، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، کورٹس میں کیس ہی ختم نہیں ہوتے. لہذا امام جو ہے نا، وہ صلح کے بارے میں قرآن میں بھی حکم ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ سارے مومن بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح کرواؤ. چاہے جو بھی اختلاف ہے اس کو پازیٹیو طریقے سے شریعت کے دائرے میں اس کو سالو کرنے کی اسٹرگل کرو، اس کا اجر ہے. فرمایا صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، رسول خدا نے فرمایا کہ انسان جو عام طور پہ نماز و روزہ مستحب ادا کرتا ہے، اس سے زیادہ فضیلت ہے لوگوں کے درمیان صلح کرو. یقیناً معصوم وہی ہستیاں ہیں جو معصوم ہیں، ان کے علاوہ جتنی شخصیات ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کمی بیشی ہو جاتی. کبھی طرفین سے اشتباہ ہوتا ہے، طرفین سے زیادتی ہوتی، کبھی ایک طرف سے ہے، کبھی ایک طرف سے زیادہ ہے، دوسری طرف سے کم جو ہے نا وہ ظلم و زیادتی ہوئی ہے. تو اس سچویشن میں دونوں طرفوں کو ایسے عقل مند متدین لوگ بٹھائیں اور ان کے اشتباہات اور غلط فہمیوں کو دور کریں اور ان کے درمیان صلح کرائیں، اور ایسے رولز اور قواعد ان کو بتائیں کہ جن ریزنز کی وجہ سے اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، وہ ریزنز دوبارہ ریپیٹ نہ کی جائیں، اور وہ شریعت اور قانون اور عقل کے دائرے میں رہ کے ان ریزنز کو سالو کیا جائے. جس کی جتنی خطا ہے وہ اپنی اس خطا کی اصلاح کرے، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. آج ہماری سوسائٹی میں، مسلم سوسائٹیز میں، مسلم علاقوں میں، وہاں طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. خاندانوں میں آپس میں جھگڑے ہیں، فساد ہے، تعلق نہیں ہے، صلہ رحمی نہیں ہے، اختلافات، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں، ایک دوسرے کی بات کو تحمل کرنے کا جذبہ نہیں، حسن ظن نہیں ہے. یہ سارے وہ مصائب ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں جھگڑے فساد بڑھ گئے ہیں. تو لہٰذا یہ ویسے بھی مغفرت کا مہینہ ہے، درگزر کا مہینہ. اس مہینے میں اپنے گناہ اللہ سے بخشوانے کے لیے
دوسرے انسانوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اور قرآن میں یہ باقاعدہ اللہ نے کہا ہے سارے الی مغفرت من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ اس جنت کی طرف بڑھو مغفرت کے ذریعے سے، اور یعنی مغفرت کی طرف بڑھو اور جنت کی طرف بڑھو کہ جس جنت کی چوڑائی 7 زمین اور آسمان ہے، اور 7 آسمان اور زمین ہے، اور وہ پرہیزگار لوگوں کے لیے جنت تیار کی گئی۔ دیکھیں یہاں بھی پرہیزگار لوگوں کی بات ہے، جنت ان کے لیے۔ کون ہے پرہیزگار؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، پہلے الکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے، اور یہ بھی ہے کہ تنگی اور آسانی میں خرچ کرتے۔ یہ کوالٹیز ہیں پرہیزگار لوگوں کی جو قرآن نے بیان۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو محبوب بنا دے، احسان کی عادت بنائے، غصے کو پی جائیں، لوگوں کو معاف کر دے، یہ پرہیزگار لوگوں کی علامتیں۔ اس کے صدقے میں یہ اللہ کیا دے گا؟ جنت جس کی چوڑائی 7 آسمان اور زمین کے بعد، اتنی بڑی جنت، اور اتنے تھوڑے سے مختصر سے کام اللہ نے ہم سے طلب، پھر بھی کوئی بندہ یہ اتنی بڑی جنت نہیں لینا چاہتا، ان مختصر سے کاموں سے معاف کر دینا، خرچ کرنا، غصے کو پی جانا، احسان کرنا، ان چند کاموں کے بدلے میں اتنی بڑی جنت تو کوئی انسان نہیں لینا چاہتا، تو وہ عقل مند انسان نہیں، وہ متقی نہیں۔ تو یہی بات یہاں صلح کرانے کے فلسفے میں۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ فی الایتام فلا تغبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم، اللہ کو یاد رکھنا یتیموں کے بارے میں، یہ نہ ہو کہ وہ فاقے سے ہوں اور تمہارے ہوتے ہوئے ضائع ہو جائے۔ یتیم بہت زیادہ ہو گئے ہیں دنیا میں، خصوصاً جن ملکوں میں جنگیں رہیں، شہداء کی کثرت، بچے یتیم، بیوائیں۔ یہ مہینہ ہے رحمت کا مہینہ، اس مہینے میں ان کو نہیں بھولنا چاہیے، یتیموں کو۔ رسول خدا نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا ان 2 انگلیوں کی طرح روز قیامت اکٹھے ہوں گے، اتنے قریب ہوں گے۔ یہ رسول کے قربت چاہتا ہے، وہ یتیم پروری کرے۔ خود اللہ نے اپنے حبیب کو یتیم دنیا میں بھیجا تاکہ یتیم کی امپورٹنس، اہمیت، علم یجد کا یتیما فآویٰ، ہم نے تمہیں یتیم بھیجا تھا، پناہ نہیں دی ہم نے۔ ابو طالب کی پناہ کو اللہ اپنی پناہ کرے، یہ ہے مقام ابو طالب۔ قرآن مدح سرائی کہہ رہے ہیں، مدح سرائی کر رہے قرآن۔ کتنا لمبا پیریڈ ابو طالب یتیم پروری کرتے رہے جناب یتیم عبداللہ کی، اور اللہ نے اسے اپنی پرورش قرار دیا۔ پھر فرمایا اللہ فی جیرانکم فإنہم وصیۃ نبیکم ما زال یوصی بہم حتی ظننا انہ سیورث، اللہ کو یاد رکھنا اپنے پڑوسیوں کے بارے میں۔ رسول خدا ہمیشہ ہمیں پڑوسیوں کے بارے میں وصیت فرماتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ رسول خدا پڑوسیوں کو وراثت میں حقدار بنا دیں، وارث بنا دیں۔ اتنا مقام ہے پڑوسیوں کا۔ اس بندے کا بعض روایات میں قیامت پہ اللہ پہ ایمان ہی نہیں کہ وہ خود تو سیر ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ آج دنیا کے جدید میڈیا کے دور میں یہ حالات ہو چکے ہیں کہ پڑوسی کی نہ مرض کا پتہ ہوتا نہ اس کی موت کا پتہ چلتا، یہاں تک حالات ہو چکے۔ پڑوسی تو دور کی بات، جو گھر کے پڑوسی ہیں، والدین، سب سے قریبی پڑوسی، ان کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ آتے، ان کو زحمت سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ رحمت ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، قرآن کے بارے میں اللہ کو یاد رکھنا، تمہارے اوپر تمہارا غیر قرآن پہ عمل کرنے میں سبقت نہ لے جائے۔
یعنی قرآن پہ عمل کرنے میں سبقت تمہیں ہونی چاہیے۔ سبقت وہی کرے گا جو قرآن کی تلاوت کرے گا، سبقت وہی کرے گا جو قرآن کے ترجمے اور مفاہیم اور تفسیر کو سمجھے گا، سبقت وہی کرے گا جو قرآن کے اوامر اور نواہی کو سمجھے گا، سبقت وہی کرے گا کہ کون سی چیز قرآن نے حرام قرار دی، کون سی چیز فرض قرار دی، وہی سبقت کرے گا۔ اس لیے اولاد کا حق ہے والدین کے اوپر کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے۔ ہم نے سمجھا فقط قرآن پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، پڑھانا ہمارے ذمہ ہے، قرآن کے معارف کو سمجھانا اولاد کا حق ہے والدین کے۔ اتنے بڑے بڑے ٹیوٹرز ہم رکھتے ہیں، سائنس کی، کیمسٹری، فزکس، ان کی اتنی فیسز، اتنے کالجز یونیورسٹیز میں فیسز دیتے، ساری اپارچونیٹیز اس دنیا کے ایک شارٹ سے فیوچر کے لیے ہم بچوں کے لیے کرتے ہیں، ان کا جو ہمیشہ کا فیوچر ہے، آخرت کا فیوچر، اس کا ہمیں کوئی خیال نہیں، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ تو اس فیوچر کو بنانے کے لیے قرآن کے معارف کی ہمیشہ ٹیوشن پوری لائف بچوں کو رکھ کے دیں، جب تک وہ پورا قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھ نہیں لیتے، تاکہ وہ اس پہ عمل پیرا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ اللہ فی الصلاۃ فانھا عمود الدین، اللہ کو یاد رکھنا یہ تمہارے دین کا ستون ہے، جیسے کہ دوسری حدیث میں ہے الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج ہے نماز۔ پھر فرمایا الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، جیسے ستون کے بغیر کسی بلڈنگ کی چھت باقی نہیں رہتی، اسی طرح ستون کے بغیر دین باقی نہیں رہتا۔ وہ نماز کہ جس کے بارے میں اتنی آیتیں ہیں قرآن میں، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ ما سلککم فی سقر لم نکن من المصلین، جنبیوں سے جنتیوں نے پوچھا، روز قیامت پوچھیں گے جب جنت چلے جائیں گے جنت جانے والے کہ تمہیں کون سی چیز جنت لے گئی، وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ یہ قرآن کی آیتیں پیش کر، نماز نہ پڑھنے والا جہنم میں جا رہا ہے۔ تبن اس کی شرائط ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو، سب انبیاء کی نبوت کا قائل ہو، آخری نبی کی نبوت کو مانتا ہو، 12 ائمہ کی امامت کو مانتا ہو، قیامت پہ یقین ہو، قرآن میں جو کچھ ہے اس پہ اعتقاد اور یقین، ان شرائط کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، وہ ساری شرطیں ساتھ ہوں، پھر نماز قبول ہوتی، تمام اعمال قبول ہوتے۔ ہم ان ائمہ کو امام مانتے ہیں جو واجب نمازوں کے علاوہ 1000 رکعت دن رات میں نوافل نمازیں پڑھتے تھے، 1000 رکعت ان کی سیرت میں۔ امام حسین علیہ السلام نے تیروں کی بارش میں نماز پڑھی۔ نماز بندگی ہے، نماز میں روحانی قرب نصیب ہوتا ہے، خدا کے قریب، انسان سجدے میں سب سے زیادہ خدا کے قریب ہوتا ہے۔ نماز تواضع سکھاتی ہے، نماز ڈسپلن اور نظم سکھاتی، نماز بندگی کا اقرار سکھاتی، لہذا انسان نماز سے بھاگے۔ جن کے ائمہ اتنی نمازیں پڑھتے، خدا سے، دنیا سے غافل ہونے اور خدا کی طرف توجہ کے لیے بہترین طریقہ نماز ہے۔ یہ تو تحفہ دیا اللہ نے کہ جب دنیا سے قطع تعلقی، کٹ آف ہونا چاہو، میری طرف متوجہ ہونا چاہو، نماز میں مشغول ہو۔ بندے کو اس کا فلسفہ، اس کے سیکرٹ پوائنٹس، اس کے بینیفٹس اگر سمجھ نہیں آ رہے تو اس کے فلسفے کو سمجھے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، کیونکہ نماز قبول ہوتی ہے باقی عمل بھی قبول ہوتا ہے۔ کیوں؟ برے کاموں سے رکے گا، عمل قبول ہو جائے، فحاشی اور یعنی بے حیائی سے رک جائے گا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں ابھی تھوڑی دیر بعد پھر پیش ہوں، اگر برے کام کروں گا تو کیسے اس کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ پھر فرمایا اللہ اللہ فی بیت ربکم لا تخلوہ ما بقیتم، اپنے رب کے گھر کو نہ چھوڑنا جب تک باقی ہو، کعبہ کو خالی نہ چھوڑنا۔ بہت ساری روایت، کعبہ کو خالی چھوڑ دیا جائے تو خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ جن لوگوں پہ حج واجب ہے زندگی میں، ایک وہ حج پہ لازمی جائیں، عمرہ بھی مستحب ہے۔
تو حج، بہت سارے لوگ حج کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ وہ اگر کاروبار کا کچھ حصہ یا زمین کا کچھ حصہ اگر بیچ کے بھی چلے جائیں تو ان کی لائف پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں جاتے۔ ایسے لوگوں پہ واجب ہے، بینک بیلنس اتنا پڑا ہوا، کہتے ہیں آخری عمر میں جائیں گے۔ بھائی جب پیسے ہو جائیں، اتنی استطاعت ہو جائے کہ حج کے اخراجات ادا کر سکتا ہے، فوراً واجب ہے۔ یہ کس نے کنسیپٹ دے دیا کہ سارے کام کر لیں اور آخری عمر میں؟ کس نے کہا ہے کہ اس وقت تک وہ انسان زندہ بھی رہے گا یا نہیں، یا پیسے بھی رہیں گے یا نہیں؟ حج کرنے سے زندگی طولانی ہوتی ہے، حج کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، حج کرنے سے گناہوں کی بخشش ملتی ہے، لیکن حلال رزق سے حج کی جائے تب یہ سارے بینیفٹس ملتے ہیں۔ پھر فرمایا حج اور زکوٰۃ کے بارے میں باقاعدہ روایات، بعض آیات بھی ہیں کہ جو شخص حج جس پہ واجب ہو جائے یا زکوٰۃ واجب ہو نہ دے تو موت کے وقت فرشتے کہتے ہیں اب چاہے یہودی مار یا نصرانی۔ اللہ اللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ۔ امام نے فرمایا اللہ کو یاد رکھنا جہاد کے بارے میں۔ جہاد کی 3 قسمیں بتائیں۔ فرسٹ کائنڈ کہ آپ نے مال سے جہاد کرنا، مال کو خدا کے راہ میں خرچ کرنا، مال کو دین کی ترویج میں خرچ کرنا، مال کو بکس کی پبلشنگ میں، چینلز کے پروموٹ کرنے میں، مال سے یہ جہاد کی ساری قسمیں، مال سے جہاد، چاہے مجالس برپا کریں، چاہے مدارس بنائیں، چاہے علماء کی خدمت کریں، مساجد بنائیں، یتیم خانے بنائیں، ہاسپٹل بنائیں، مال سے جہاد کریں۔ پھر فرمایا اپنی جان سے بھی جہاد کرو، جہاد کو نہ بھولنا۔ اس امام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں جو قوم جہاد چھوڑ دیتی وہ ذلیل ہو جاتی۔ جہاد میں اللہ نے عزت بھی رکھی ہے، شہادت بھی رکھی ہے، شرف دنیا والآخرت۔ غازی ہے تب بھی عزت، شہید ہے تب بھی آخرت کی بھی کامیابی، دنیا میں بھی عزت، بغیر حساب کے شہید جنت میں جائے۔ امت مسلمان نے چونکہ جہاد کو چھوڑ دیا اس لیے ذلیل ہو رہی، دنیا کمزور ہو گئی۔ جہاد چھوڑنے سے امت کمزور ہو جاتی۔ دہشت گردی کو غربی طاقتوں نے جہاد کا ٹائٹل پہنا کے، ڈالر دے کے اپنے ان کے مسلمان بھائیوں کو قتل کروایا، ان کے ملکوں میں جہاد کا نام۔ یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ تو ڈالر کمانے کا۔ لہذا جہاد یہ ہے کہ جہاں مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ مظلوم مسلمان ہے یا نان مسلم، اس جہاد کی بات ہو رہی۔ اور پھر اپنی زبان سے فرمایا جہاد کرنا، ایک ہے جان سے جہاد، مال سے جہاد، اور پھر زبان سے جہاد۔ زبان سے جہاد یہ ہے کہ حق بات کو بیان کرو، کوئی بھی عاقل بالغ سب پہ واجب ہے، فقط علماء پہ واجب نہیں ہے۔ حق بات کو بیان کرو، اور جو باطل چیز ہے اس کے چہرے سے نقاب ہٹاؤ، نہی عن المنکر کرو، امر بالمعروف کرو۔ جو قومیں امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیتی ہیں وہاں دین ختم ہو جاتا ہے، اچھائیاں ختم ہو جاتی ہیں، برائیوں کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اسی وصیت امام میں کہ اگر اس امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑو گے شریر لوگ آپ پہ مسلط ہو جائیں، چاہے وہ کسی ادارے میں ہوں، چاہے وہ کسی گھر میں ہوں، چاہے وہ کسی کنٹری میں ہوں، چاہے وہ حکومت میں ہوں، چاہے پولیس کے محکمے میں ہوں، چاہے وہ تعلیمی سسٹم میں ہوں، عدالتی سسٹم میں ہوں، کسی سسٹم میں برائی سے منع نہیں کرو گے، اچھائی کی طرف بلاؤ گے نہیں، بد لوگ، ظالم لوگ مسلط ہو جائیں۔ اور یہی ہو رہا ہے۔ یہ فقط اچھے صحافیوں کی ذمہ داری نہیں، بری چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے اور اچھائیوں کی طرف لوگوں کو دعوت دے، یہ علماء کی بھی ذمہ داری، جمعوں کے خطبوں میں سب عوام کی ذمہ داری، عوام و خاص سب کی ذمہ داری۔ مولوی صاحب کا فقط یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے لیکچرز میں، اپنے مجالس میں، اپنے خطبوں میں فقط ان کو نماز روزے کی باتیں ہی بتائیں، ان کو یہ بھی بتائے کہ معاشرے میں کہاں کہاں کس شکل میں ظلم ہو رہا ہے، سود سسٹم، اللہ رسول سے جنگ ہے، کوئی نہیں بولتے مولوی صاحبان، بہت کم کو شاذ نادر بولو۔ اگر سارے علماء بولنے لگ پڑتے تو سود سے نجات کا کوئی سسٹم نہ لے کے آتے۔
آج تک اتنا عرصہ ہو گیا جس مقصد کے لیے وہ ملک بنایا گیا، لا الہ الا اللہ کے علاوہ معبود نہیں، اور اس اللہ کی نافرمانی اور اسی سے جنگ، اللہ اور رسول سے۔ ہبہ مشروطہ، ہر عاقل، ہر اسلام کے فرقے کے نزدیک مسلم رول ہے آسان سے، کہ آپ بھی گفٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف سے بھی گفٹ ہے، لیکن کنڈیشن ہے، فری گفٹ نہیں۔ کنڈیشن کیا ہے کہ آپ مثلا 1 لاکھ ہبہ کریں گے، مجھے گفٹ دیں گے، شرط یہ ہے کہ میں آپ کو مثلا 1 مہینے 1 سال جو بھی طے ہوا ہے، اس کے بعد 1 لاکھ 20 10 جو بھی طے ہو اتنا گفٹ کروں۔ آسان سا رول ہے سود سے چھوٹنے کی، لیکن کوئی اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار آواز نہیں۔ فحاشی اور یعنی میڈیا پہ، چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ، سینماز میں کوئی وہ اکا دکا کوئی بولتا ہے، باقی بولتا ہی کوئی نہیں۔ وہ بھائی شریر کیوں نہ مسلط ہوں، بے دینی کیوں نہ ہو، غربت و فحاشی، ایک تو کرپشن ہو رہی ہے، فقط سیاسیوں کا کام ہے کرپشن کے خلاف بولنا، علماء کا کام نہیں ہے۔ علماء کا پہلے وظیفہ شرعی، ہر مسجد، ہر مدرسے کے مولوی کا، ہر ممبر کے مولوی کرپشن کو بتائیں، دلیلوں کے ساتھ بتائیں کون کون کرپشن کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے۔ ڈاکٹر کیسے کرپشن کرتا ہے ہاسپٹل میں نہیں بتاتا صحیح طریقے سے، اس کی تشخیص نہیں کرتا صحیح طریقے، ٹیچر کیسے اسکول میں نہیں پڑھاتا، پرائیویٹ اسکول ٹیوشن پہ اچھے طریقے سے، سب کی بات چند لوگوں کا کام نہیں، سب لوگوں کا کام ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ایسے ہی ہے، باقی تمام نیکیاں اس مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہے۔ اس پہ امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ دین باقی ہے، اور جس قوم میں یہ چھوڑ دیا جائے وہ قوم تباہ ہو جاتی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا علیکم بالتواصل والتبادل، کہ ایک دوسرے سے ملتے رہنا، ایک دوسرے پہ خرچ کرتے رہنا۔ آج میڈیا کے دور میں بھی لوگ ایک دوسرے سے کٹ آف ہیں، سلام تک نہیں، کسی کے احوال پرسی نہیں، کسی کی غمی خوشی کا پتہ نہیں، سب ایک دوسرے سے جب تک جیسے مل سکتے ہیں۔ آج تو بہت آسان ہو گیا میڈیا کے ذریعے سے، اور ایک دوسرے پہ خرچ کریں۔ لوگ اتنے کنجوس ہو گئے ہیں کہ واجبات بھی ادا نہیں کرتے، خمس و زکوٰۃ، باقی خرچ کرنا دور کے بعد۔ خدا پہ ایمان نہیں کہ وہ رازق ہے، آج رزق دیا کل بھی دے گا، بینک بیلنس بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، کرپشن اربوں خربوں کی کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہماری 7 نسلیں بھی ان کے لیے ہم اکٹھا کر کے چلے جائیں۔ خدا پہ یقین نہیں ہے، جس نے ہمیں رزق دیا وہ ہماری اولاد کو بھی دے گا۔ عام طریقے سے اربوں خربوں کما بھی لیے تو وہ اولاد بے دین ہو جائے گی، نافرما بردار ہو جائے گی، اور اس کے گناہ بھی آپ کی گردن پہ ہوں گے، اور آپ کی کرپشن کے گناہ بھی آپ کی گردن۔ حلال رزق کی کیا برکات ہیں، حرام کے کیا مفاسد ہیں، یہ علماء کا کام ہے بتائیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرَ وَالتَّقَاطُعَ، ایک دوسرے سے پشت نہ پھیر لینا، قطع تعلق ہی نہ کر لینا۔ آج تو چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے سے قطع تعلقی، رشتہ داروں سے، اپنے مومن بھائیوں سے، پڑوسیوں سے، دوسرے دوست احباب سے، یعنی چھوٹی چھوٹی بات سے قطع تعلقی، یہ جہالت ہے۔ لوگ اسے علم کا دور کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں دین سے دوری کی وجہ سے، دین کے احکام سے دوری کی وجہ سے، دین پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ جہالت کا دور آ گیا ہے۔ لوگ اسے میڈیا کا دور، علم کا دور سمجھتے ہیں۔ جتنا دین سے لوگ دور ہوں گے اتنا جاہل اور غیر مہذب ہوں گے، اور یہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم عراف، حلال و حرام کو سمجھو ورنہ آپ ان ایجوکیٹڈ ہو، غیر مہذب ہو۔ لہٰذا اس دور میں بعض لوگ ساری زندگی دین پڑھتے رہتے ہیں، دین کے بیسک رولز پہ عمل نہیں کرتے، دوسروں کے اتنے مومنین کے حقوق ہیں ان کے بارے میں سوء ظن کرتے ہیں، ان سے قطع تعلقی کرتے ہیں، ان کو اذیت دیتے ہیں، ان کی انسلٹ کرتے ہیں، ان پہ مختلف قسم کی تہمتیں بہتان لگاتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، ان سے حسد کرتے ہیں۔ اس حد تک لوگ چلے گئے دین پڑھ پڑھ کے بھی
اس حد تک چلے گئے ہیں کہ دوسرے مومن کے اگر زندگی میں چلو کوئی اختلافات علمی تھے کچھ تھے، زندگی کے بعد اب وہ فوت ہو گئے، اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے فاتح اور دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ رسول خدا تو منافقین کے جنازوں پہ بھی جاتے تھے، آپ مومن کے جنازے پہ نہیں جاتے، مومن کے لیے تعزیت نہیں کر، پتہ نہیں کون سا دین ہے۔ فرمایا لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فیولى علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم، نیکی کی طرف بلاتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، ورنہ تمہارے اوپر شریر لوگ مسلط ہو جائیں گے ہر فیلڈ میں، صرف حکومت میں نہیں، ہر فیلڈ میں، ہر محکمے میں، ہر ادارے میں، حتی دینی اداروں میں بھی شریر لوگ مسلط ہو جائیں گے، اور پھر تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں۔ جہاں غلطی دیکھو پوائنٹ آؤٹ کرو، قربت اللہ، مومن بھائی کی اصلاح کے لیے، اس معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس ادارے کی اصلاح کے لیے۔ ہاں اگر وہ خلوت میں اس کی اصلاح ہو سکتی تو پہلا مرحلہ خلوت میں ہے، اگر خلوت میں نہیں ہے کہ اجتماعی مسئلہ ہے اور خلوت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جلوت میں عمومی بات کرنے کی ضرورت ہے، پھر بھی ایسے ورڈز یوز کیے جائیں جو ایجابی ہوں، اصلاح والے ہوں، نیت خالص ہو، خدا کی رضا کے لیے اصلاح مقصد ہو، یہ لازمی ہے، ورنہ اور تباہی آتی چلے گی، خدا کی نافرمانی کی طرف انسان چلا جائے، عادل نہیں رہے گا، نماز نہیں پڑھا سکے گا۔ اس کے بعد فرمایا یا بنی عبد المطلب لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المومنین، اے عبد المطلب کی اولاد، یہ نہ ہو کہ مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگنے لگو اور کہتے رہو کہ امیر المومنین قتل ہو گئے، لہذا اعلان جنگ کا اعلان کر دو، جیسے عثمان کا نام استعمال کر کے جنگ کے تبل بدا دیے گئے، ہزاروں لوگ قتل ہو گئے۔ اس طرح نہ کرنا، میرے قاتل کو فقط میرے بدلے میں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بدلے میں فقط میرے قاتل کو مارنا، اس کو قتل کرنا، یہ ہے علی کا اسلام۔ اور وہ دیکھیں علی پہ تہمت لگا کے کہ علی قاتل ہے عثمان کا، جنگ برپا کر دی، ہزاروں لوگ مارے۔ علی کے اسلام میں اور غیر علی کے اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب تک قاتل زندہ رہا خود مولا وصیت کرتے رہے، اس کو پانی پلاؤ، اس کی خوراک کا خیال رکھو، اس پہ قید میں سختی نہ کرو۔ آج جو قیدیوں کے ساتھ اسلام کے نام پہ لیے ہوئے ملک میں سلوک کیا جا رہا ہے، جھوٹے مقدمے درج کیے جاتے ہیں، جھوٹی گواہیاں، جھوٹی سزائیں، کہاں کا دین ہے یہ؟ کون سا اسلام ہے؟ اور لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، بتا ہی نہیں جاتا جرم کون سا ہے، زبردستی ان کو سزا دے کے زبردستی ان سے اقرار کروائے جاتے ہیں اپنی مرضی کے، اور ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے۔ یہ کون سا دین ہے جو کسی مومن کو خوف زدہ کرے گا؟ خدا اسے روز قیامت خوف زدہ کرے گا۔ یہ 4 دن دنیا میں تو یہ ظلم و ستم کر لیں گے، قیدیوں کو بلا جرم قید کریں گے، قیدیوں کو ان کے حقوق نہیں دیں گے، قید میں ان کو ٹارچر کریں گے، ان کے سروں میں کیلیں ٹھونکیں گے، ان کے بازوں کو لٹکا دیں گے، ان کو سخت سخت سزائیں دیں گے، ان کو صحیح نیند نہیں دیں گے، صحیح جگہ سونے کی نہیں دیں گے، ان کو صحیح کھانا نہیں دیں گے، یعنی سارے ظلم کر رہے ہیں۔ 4 دن کر لیں، آخر اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، 50,000 سال کا دن اللہ نے رکھا ہے، پھر آگے جہنم بھی ہے، کر لیں جتنے مزے کرنے ہیں کر لیں، آخر خدا کی عدالت میں تو نہیں وہاں رشوت چلنی، وہاں کوئی ایسے کام تو نہیں سفارشیں چلیں گی کہ وہاں خدا کو دھوکہ دے لیں۔ تو یہاں پہ امام فرما رہے ہیں لا تقتلن بی الا قاتلی، میرے قاتل کے علاوہ کسی کو قتل نہ کرنا، اور یہ فرمایا ہے مجھے اس نے ایک ضرب ماری، آپ بھی ایک ہی ضرب مارنا، یہ ہے عدالت علی، یہ ہے مقام علی۔ یہاں شبہ پہ قتل کر دیتے ہیں، کسی نے اگر قتل کر دیا اشتباہن یا جان بوجھ کے، پورے کے پورے خاندان اڑا دیتے ہیں، وہی ایک قاتل، فقط قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، اور وہ بھی کورٹ میں، شرعی عدالت
پاس، نبی امام کے پاس، مجتہد جامع شرائط کے پاس مقدمہ ہے، وہ طرفین کے ادلہ سن کے پھر شرعی فیصلہ دے۔ آپ اپنے ہاتھ میں فیصلہ کیوں لے رہے؟ اللہ نے اختیار نہیں دیا، خود بدلا لو۔ انظروا، پھر امام علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا ایاکم والمسلم بالقلب العقور، کہ آپ جو ہے اگرچہ کتا بھی کیوں نہیں اس کا مسئلہ نہ کرنا، یعنی اس کے ناک کان نہ کاٹنا، اس کی مردے کی بھی انسلٹ نہ کرنا۔ یہ ہے اسلام، یہ ریئل اسلام ہے کہ اگر انسان مر بھی جائے پھر بھی اس کا احترام ہے، ریسپیکٹ ہے، خصوصاً مومن کی۔ قاتل کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو کان ناک نہ کاٹنا، اس کے مردے کی بھی انسلٹ نہ کرنا۔ اس قدر ہے اسلام۔ اور پھر مولا علی علیہ السلام یہ اپنی وصیت آپ نے پوری کی۔ اب وہ خطبہ مجھے یہاں یاد آ رہا ہے جو خطبہ شعبانیہ رمضان سے پہلے آخری جمعے پہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس میں رسول خدا سے جب مولا علی نے پوچھا ایو اعمال افضل الاعمال فی ھذا الشہر، کہ اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا الورع عن محارم اللہ، رسول خدا نے فرمایا حرام کردہ چیزوں سے بچ جانا، یہ سب سے افضل عمل۔ ثم بقا، اس کے بعد اللہ کے رسول رونے لگے۔ فقال امیر المومنین ما یبکی کا یا رسول اللہ، مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں گریہ فرمائے؟ فرمایا یا علی لما یستحل بک فی ھذا الشہر، میں اس وجہ سے گریہ کر رہا ہوں کہ جو اسی ماہ رمضان کے مہینے میں آپ پہ مصیبت آنے والی، مصطفیٰ نے رسول کی زندگی میں زندہ علی پہ گریہ کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں شہید زندہ ہے، زندہ پہ گریہ نہیں کرنا چاہیے۔ رسول کی سنت ہے صحابہ کے سامنے مسجد کے اندر علی کی زندگی میں علی کے مصائب پہ گریہ کرنے۔ اذ بعث الیک اشقی الاولین والآخرین، شقیق آخر ناقت سمود کی اونٹنی کی کونچیں کاٹنے والے کا بدبخت بھائی، ایک بدبخت انسان آپ کی طرف بھیجا جائے گا۔ وَيَضْرِبُ عَلَىٰ کرنے کا، اور آپ کے سر پہ ایک وار کرے گا۔ يُخَذِّبُ بِهَا لِحْيَتَكَ، اس ایک ضربت سے تیری داڑھی کو تیرے خون سے رنگین کر دے گا۔ جب یہ ملعون قید ہو کے آیا ہے نا مولا کی خدمت میں، ابن ملجم کو جب لایا گیا تو بی بی نے ایک ایسے سوال کیا تھا کہ تجھے رحم نہیں آیا؟ کہا میں نے 1000 درہم کی زہر میں یہ تلوار بجھائی تھی، یہ اتنی سخت زہر تھی اگر پورے اہل کوفہ پہ چل جاتی تو سارے اہل کوفہ مارے جاتے۔ عزادارو، 19 ماہ رمضان کو مولا نے روزہ اپنی بیٹی زینب کے ہاں افطار کیا تھا۔ 2 کھانوں کو رکھا گیا۔ بی بی کو امام نے مخاطب کر کے کہا کہ ایک چیز اٹھا لی، میں نہیں چاہتا روز قیامت مجھے زیادہ دیر حساب دینا پڑے۔ یہ ہے امام المتقین، حلال کھانا جائز کھانا 2 نہیں کھا رہے، زیادہ دیر حساب نہ دینا۔ آخری وقت میں بھی نصیحت فرماتے گئے، اور اس کے بعد ساری رات عبادت میں مشغول رہے بی بی کے گھر میں۔ بار بار صحن میں آ کے آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے، نگاہ کر کے کہتے تھے واللہ ہذہ اللیلہ التی وعدت بہا،
یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ لوح محفوظ اس بات کا مطالعہ کر رہے تھے علی کہ اللہ نے وہ شہادت کا حکم محو تو نہیں کر دیا۔ پھر جب دیکھتے کہ باقی ہے، قسم اٹھا کے کہتے کہ آپ کے نانا نے اسی رات کا وعدہ دیا تھا۔ تھوڑی دیر اونگا عبادت کرتے کرتے تو بیدار ہوئے، گھر والوں کو جمع کیا، کہا ابھی ابھی آپ کے نانا خواب میں ملے۔ کہا یا علی، ہم آپ کے مشتاق ہیں، عجل قدوم کا، جلدی یا، ہم تیرے مشتاق۔ گھر میں کوہرام برپا ہوا، بابا آپ اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں۔ صبح کے وقت الوداع ہوئے، گھر میں بطخیں تھی، گھیرا ڈالا۔ آج سے پہلے کبھی بطخوں نے اس طرح آہو بکا اور آوازیں بلند نہیں کی تھی۔ آج بطخیں چیخو پکار کر رہی تھی۔ امام نے وصیت کی ان حیوانوں کا خیال رکھنا، ورنہ کھلا چھوڑ دینا۔ قربان جاؤں مولا، تجھے تو حیوانوں کا بھی خیال، تیرے بچوں کو کربلا میں پیاسا ذبح کر دیا۔ دروازے کے پاس آئے، دروازے سے ابا کا دامن الجھا، گویا دروازہ بھی کہہ رہا تھا مولا آج مسجد میں نہ جائیے۔ گھر سے باہر آئے، پیچھے سے امام حسن آئے، روایت کہتی کہا بابا میں ساتھ کہا بیٹا اللہ کی قضا کو جاری ہونے دو، واپس چلے جاؤ۔ مسجد میں آئے، اذان دی، جو مسجد میں لوگ سو رہے تھے انہیں اٹھایا، اس ملعون ابن ملجم کو بھی اٹھایا، کہا اٹھ نماز پڑھ۔ الٹے سائڈ پہ سویا ہوا تھا تلوار چھپا کے، کہا یہ شیطان کا سونا، الٹے طریقے سے نہ سو۔ امام کو گوارا نہیں کہ امام کا قاتل بھی بے نمازی، اگرچہ اسے نماز فائدہ نہیں۔ امام کو معلوم تھا یہ میرا قاتل۔ ویسے میں مار کی دکان پہ امام تشریف فرما تھے، یہ معلوم گزرا۔ امام نے ویسم سے کہا یہ میرا قاتل ہے، کہا مولا اس کو قتل کر دینا چاہیے، کہا ابھی اس نے جرم نہیں کیا، یہ عدالت علی ہے۔ آج لوگ شبے پہ قتل کر دیتے، پتہ ہے یہ قاتل ہے، امام نے قتل نہیں کیا۔ نماز کے لیے تشریف لے، پہلی رکعت کہ دوسرے سجدے سے ابھی سر نہیں اٹھایا تھا، ملعون نے وار کیا، زینب کو یتیم کر دیا۔ جبریل کی آواز آئی تحت مکان الہدا، آج ہدایت کر کان منہدم ہو گئے، آج صراط مستقیم قتل کر دیا گیا، رسول کے بھائی کو قتل کر دیا گیا۔ قتل ابن ام المصطفیٰ، قتل علی المرتضی،
کوفے میں جبریل کی آواز ہر جاگتے انسان نے سنی، مسجد کے دروازے آپس میں بجنے لگے، سیاہ آندھی چلی، لوگ مسجد کی طرف دوڑے، امام حسن حسین بھی آئے، کیا دیکھا سر سے خون جاری ہے، امام سر میں مسجد کی خاک ڈال رہے، کہا فزتو برب الکعبہ، کعبہ میں آنے والے کہہ رہے ہیں رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ امام حسن نے مولا علی کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، کہوں گا مولا علی آپ مظلوم ہیں، لیکن آپ کا سر والا سے نے اٹھا لیا، تیرے لاڈلے حسین کا سر کربلا میں اٹھانے والا کوئی نہ تھا، شبر نے نیزے میں اٹھایا۔ نماز کا اتنا خیال تھا، کہا بیٹا پہلے نماز مکمل کرا، گھر میں لے کے چلے۔ جب گھر میں پہنچے کوہرام برپا ہوا، کہا میرے صحابیوں سے کہہ دو چلے جائے۔ آخری وصیت میں روایت میں ہے کہ زینب کا ہاتھ پکڑا، عباس کے ہاتھ میں دیا، کہا حاذہ الودیعہ، عباس میری امانت کا خیال رکھنا۔ روایت کہتی ہے مولا کی داڑھی آنسو سے پر ہو گئی، مولا عباس بھی رو رہے تھے، کہہ رہے تھے زبان حال سے بابا جب تک بازو سلامت رہے تیری زینب کی چادر پہ حرف نہیں آنے دوں گا۔ بس آخری جملے بی بی نے کہا بابا کربلا تو میں جانتی ہوں کیا ہوگا، بس آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہوں۔ مولا نے کہا بیٹی میں دیکھ رہا ہوں کوفے کے بازاروں میں تیرے سر میں چادر نہیں ہے، اور تو کہہ دو کہ اس شہر میں آئی ہے، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ امام زمانہ کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں، والحمدللہ رب العالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ علی علی مولا علی، علی مولانا علی، علی علی مولا علی، علی مولانا